الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ محتشم سامعین و ناظرین حضرات، میں اور آپ سب حضرات معرفت دین کورس کے اندر حاضر ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے، دین متین کی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے نبوت کے متعلق کچھ باتیں جو تھیں وہ سیکھی تھیں، اور نبوت کا یہ سلسلہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ختم ہوتا ہے۔ تو ختم نبوت یہ عقیدہ رکھنا ایک مسلمان ہونے کے لیے اسی طرح لازم اور ضروری ہے جیسا کہ انسان کے جینے کے لیے، کسی شے کے جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر سانس بند ہے تو وہ زندہ بھی نہیں ہے، ختم ہے۔ اور اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ مومن بھی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل حق کا، اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی دور کے اندر بھی، کسی زمانے میں بھی اور کسی علاقے میں بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ایسا اگر کوئی خیال بھی کرتا ہے کہ کوئی نبی آئے گا یا حضور کے بعد کوئی آیا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن شاہد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں آخری۔ تمام انبیاء کے بعد آپ کی بعثت ہوئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پہلے نبیوں کا سلسلہ جو تھا وہ حضور پر آ کر ختم ہو گیا، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہاں نبوت ختم ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حدیث شریف میں مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خالق کی ساری مخلوق کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں، میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں، اور مجھ پر انبیاء کا سلسلہ یہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور نے خود وضاحت فرما دی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ان قریب میری امت میں 30 کذاب دجال وہ آئیں گے، 30 کذاب دجال جھوٹے وہ ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہی زعم ہوگا، یہی گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، مسلم کی ہے، ترمذی کی ہے۔ فرمایا 30 کذاب اور جھوٹے لوگ آئیں گے، اور یہی ہر ایک ان میں سے کہے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو آج آپ نے دیکھا یہ قادیانی جو مرزا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب تھا، اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے، اور یہ 30 پورے ہونے ہیں،
اس لیے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ نکلا ہوا ہے۔ تو حضور کے بعد کوئی کتنا ہی کیوں نہ نیک ہو، اچھی صورت لے کر آ جائے، سفید لباس پہن کر آ جائے، جبہ کبا پہن کر آ جائے، سفید داڑھی لے کر آ جائے، اس کا چہرہ چمک دھمک رہا ہو، لوگوں کو صرف وہ اچھی باتیں بتاتا ہو، کسی قسم کی برائی جو ہے وہ نہ کرتا ہو، اور نہ ہی برائی کسی کو کرنے دیتا ہو، اور وہ کہے کہ میں نبی ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پیارے آقا نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور ایک خوبصورت جملہ سماعت فرمائیے کہ اللہ رب العالمین کے بعد نہ تو کوئی رب العالمین ہے، اور نہ ہی اس کی مخلوق میں کوئی رحمت للعالمین ہے۔ مخلوق کے اندر رحمت للعالمین ہے کوئی ذات، تو وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ جن انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء، نام مبارک قرآن مجید کے اندر آئے ہیں، میں وہ چند ایک نام آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ بھی علم ہو جائے کہ قرآن کریم میں ان انبیاء کرام علیہ السلام کے نام جو ہیں وہ آئے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کے نام قرآن میں نہیں آئے ہیں وہ الیاذ باللہ نبی نہیں ہے۔ نبی تو کم و بیش 1,24,000 ہے، کم و بیش۔ تو قرآن میں جن کے انبیاء کے نام آئے ہیں ان میں سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، حضرت سیدنا داود علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، اور حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام، حضرت سیدنا یسع علیہ السلام، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام، اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام، اور حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ انبیاء کرام ہیں کہ جن کے نام قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو عزیز سامعین، خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ حضور آخری نبی ہیں۔ کسی قسم کا بھی اگر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اگر خاتم النبیین یعنی ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس ختم نبوت کے عقیدے کے دفاع کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی قربانی دی ہے، اور کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس عقیدے کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس پر حملے کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کی لوگوں کی سازشیں کی جا رہی ہیں اس پر، تو ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور ان لوگوں کے فریب سے دور رہنا ہے اور لوگوں کو بھی دور رکھنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی محبت اور وفا اور اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔